ہمیں خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور خوشی میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آسانیوں کے وقت جس طرح ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب کریم فلاں جو نعمت عطا فرمائی، فلاں خوشی عطا فرمائی، یا رب کریم تیرا شکر ہے، کاش ہم مصیبت کے وقت بھی یہ کہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصیبت کو بھی، مصیبت کے وقت بھی مجھے یاد فرمایا۔ یاد رکھیں کہ ارشاد فرمایا قرآن کریم فرقان حمید کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ضرور ان قریب تمہیں آزماؤں گا، آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ خوشیاں دے کے نہیں، وہ فرماتا ہے کبھی کبھی بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ آزماؤں گا، وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ آزماؤں گا، کبھی اولاد کی کمی کے ساتھ آزماؤں گا، کبھی مال کی کمی کے ساتھ آزماؤں گا، لیکن میرے بندے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو کوئی کامیاب ہو جائے گا اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین خوشخبری ہے۔ جب ہم اپنے رب کے دیے ہوئے دکھوں پر راضی ہو جائیں، رب کی رضا یہ ہے کہ سکھ دکھ ہر چیز میں ہم کہیں کہ یا رب کریم جو ملا تجھ سے ملا، میں تیری رضا پر راضی ہو گیا، تو یقین مانی اللہ خالق کائنات ہماری دنیا تو ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے گا۔ اور اللہ خالق کائنات کے حبیب طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بیمار بندے کے لیے، فرمایا جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، دیکھیں اللہ خالق کائنات کا بیمار پر کتنا رحم فرمانا ہے، کتنی رحمت نازل فرمانا ہے۔ محبوب نے فرمایا اللہ خالق کائنات بائیں فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو کہ گناہ لکھتا ہے، فرشتے میرے بندے کو کوئی گناہ نہ لکھنا، یا رب کریم کیوں نہ لکھنا کہ میرا بندہ بیمار ہے، اور دائیں والوں کو حکم دیتا ہے اللہ کہ اے میرے فرشتے میرے بندے کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جانا، نیکیاں لکھتے جانا، جب تک میرا بندہ بیمار ہے تب تک نیکیوں والا اعمال والا رجسٹر بھر دو، نیکیاں لکھ کے۔ اور ارشاد فرمایا نیکیاں اس کی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں، بیماری کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہو جاتا ہے بندے کے بیماری کے حالت میں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ شکوہ نہ کرے، بندہ یہ نہ کہے کہ مجھ پر حالات تنگ دست ہو گئے ہیں، مجھ پر دن بہت ہی برے آ گئے ہیں۔ یار جب وہ رب کائنات آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے تو وہ آپ کے دکھوں کو بھی دور فرما دے گا۔ لازمی نہیں کہ سدا بہار کی مصیبت رہے۔ جب رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پسند ہے کہ تو مصیبت میں رہے، تو پریشانی میں رہے، اور تو مجھے پکارتا رہے، تو قبول محمد بخشا۔ ارشاد فرمایا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جب رب تعالیٰ آپ کے دکھ میں راضی ہے تو آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر وہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کو کس طرح روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو رب کی رضا میں